أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اب میں بلا تاخیر اپنے اس دوسری نشست کے پہلے مقرر انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں. بس مختصر سا تعارف کہ جنہوں نے آج سے کوئی 15 سال پہلے 15-16 سال پہلے اسلام قبول کیا اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر، اور اس کے بعد آج تک ایک ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ جس کی بنیاد رکھی، جس میں اسلام قبول کرنے والے لوگ اپنے دینی تعلیم کے حصول کے لیے اور اپنے قانونی مسائل کے حل کے لیے اس ادارے میں تشریف لاتے ہیں اور مقدور بھروں کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ قانونی معاملات میں اور دیگر معاملات میں ان کی معاملت کی جاتی ہے. تو اس ادارے کے جنرل سیکرٹری ہیں جناب عبدالوارث گل صاحب. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع اسلام کی اہمیت کے عنوان پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. محترم جناب عبدالوارث گل صاحب. تم تو پہلے بہت اونچی آپ پیچھے گردی گئی. تو بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں. معزز حاضرین کرام، اس کرۂ ارض نے ایک وقت وہ بھی دیکھا تھا کہ جب زمین پر کفر اور شرک کی آماج گاہ، ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جہاں پہ ظلم و ستم کا سکہ رواں اور دواں تھا. اس چشمہ فلک نے جزیرہ نما عرب میں وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب ماں بیوہ ہوتی تھی تو اس کو بازار میں فروخت کر دیا جاتا تھا. باپ کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کا مال استعمال کر سکے، اور غلام اور لونڈیوں کا حال یہ تھا کہ ان کو اگر گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا تھا تو اس کا کوئی حساب لینے والا نہیں. عورت جو آج نبی علیہ السلام کے دامن رحمت سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو وہ عزت عطا فرمائی کہ اس سے قبل اس کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین والوں کے اوپر اپنا فضل، اپنی رحمت کا نزول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی فلاح و بہبود، آخرت اور دنیا کی کامیابی اور کامرانی کے لیے آپ علیہ السلام کی بعثت فرمائی. یہ وہی سرزمین عرب
کہ جہاں پر ایک اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت کی جاتی تھی، اور اگر کسی چیز کی نہیں عبادت کی جاتی تھی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس تھی۔ یہاں لات، منات، عزا، نائلہ یا غوث کی عبادت تو کی جاتی تھی، اگر نہیں کی جاتی تھی تو اس کعبے کے رب کی عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ یہاں حجر اور شجر کی عبادت کی جاتی تھی، چاند اور سورج کی عبادت کی جاتی تھی، چوپاؤں کی عبادت کی جاتی تھی، حشرات کی عبادت کی جاتی تھی، اگر نہیں کی جاتی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کہاں بھٹکے جائے رہے، وہ تمہارا خالق، مالک، رازق، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، حقیقی الہ تو وہ ہے تمہاری عبادتوں کا مستحق، وہ اس کے شایان شان ہے کہ جبیں اس کے آگے جھکے، وہ اس شان عالی مرتبہ کا مقام رکھتا ہے کہ اس کے آگے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو یہ وہ زمانہ کہ جب ماں باپ کو کوئی حیثیت میسر نہیں تھی، اور یہاں تک کہ جب باپ کا انتقال ہوتا تو ماں کو بازار میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ علیہ السلام نے بتایا کہ ماں باپ کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اللہ کا قرآن، رب کا فرمان کہتا ہے فَلَا تَكُنْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار اگر اپنے والدین کے آگے اف تک۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اف محض زبان سے نہیں، پیشانی کے اوپر پڑنے والی جو سلوٹ، یہ بھی اف میں شامل ہے۔ خبردار، یہ ایسی چھٹک کول انسانیت کے لیے کہ خبردار کہیں اپنی دنیا کو دوزخ کا سامان نہ بنا لے۔ اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ کفر کیا ہوا تو آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتا چلا کہ جس نے والدین کو ستایا، اللہ اس دنیا میں بھی اس کو ذلیل و رسوا کریں گے، اور آخرت میں تو پھر مالک یوم الدین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں بتایا کہ اگر میری ماں، میں نماز میں ہوتا اور میری ماں کہتی یا محمد، تو میں کہتا یا لبیک امی، میری ماں میں حاضر، میں اپنی نماز توڑ دیتا۔ ایک شخص آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے میری اجازت کے بغیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے باپ کو لے کے آؤ۔ پتہ چلا کہ یک طرفہ موقف سننے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں فرمانا چاہیے۔ فرمایا کہ باپ کو بلا کے لاؤ۔ باپ کے آنے سے پہلے جب جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جبرائیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے جبرائیل کو، محمد جو اس کا باپ اپنے دل میں اشعار پڑھ رہا ہے اس کو ضرور سنیے۔ اور کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے اشعار سناؤ جو تم اپنے دل میں پڑھ رہے تھے۔ اور وہ اشعار کیا تھا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اولاد کہ جس کے آنے کی ابھی خبر ہی ملی تھی تو ہمارے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے، ہماری راتوں کی نیند کم ہو گئی، دن کی مشقت زیادہ ہو گئی، میں نے اپنے کمر پہ اپنے بوجھ کو زیادہ اٹھانا شروع کر دیا کیونکہ ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی جوانی اس کی جوانی پہ انڈیل دی، میں بوڑھا ہو گیا، یہ جوان ہو گیا، میں جھکتا گیا ایک چھال کی طرح، اور یہ صنوبر کے درخت کی مانند کھڑا ہوتا گیا، اور آج یہ کہتا ہے کہ میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے میری اجازت کے بغیر۔ سر اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے باپ کا مقام بتاتے ہوئے بتایا کہ بیٹا یہ تیرا ہاتھ تیرے باپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پسی ہوئی ماں، اس لٹی ہوئی ماں، وہ جو مصیبت زدہ تھی، جو اپنے معاشرے، اپنے بچوں کے اخلاق، معاملات، کردار سے
پریشان حال ہو چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتانے کے لیے آئے تھے کہ تیری ماں کے قدموں میں تیرے لیے جنت رکھ دی گئی ہے، خبردار اس کے آگے اف بھی کہا۔ وہ ماں کہ جو پیدا ہوتی تھی بحیثیت لڑکی عورت، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قسمت مارو، یہ تو دوزخ میں تمہارے لیے آڑ بنا دی گئی، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایسی پرورش کی کہ جیسے پرورش کرنے کا حق ہے، جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بیٹی ہے تو رحمت بنا دی گئی ہے، اگر یہ بیوی ہے تو تمہارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، اور اگر یہ ماں ہے تو تمہارے لیے جنت کا سامان کر دی گئی ہے، اور اگر یہ بچے پیدا کرتے ہوئے مر گئی تو قدم سیدھے جنت میں، اور اگر بچ گئی تو جنت سیدھی قدموں میں، وہ تمہارے لیے تو اس کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ آج بڑے شوق و ذوق سے کانفرنس تو کی جاتی ہے، سنائی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، لیکن آج اگر ہم اپنے گھروں میں یہ سبق ہی لے کے چلے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا، آپ کیا سکھانے آئے تھے، آپ کیا بتانے کے لیے آئے تھے، میرا خیال ہے کہ ہماری اس کانفرنس کا مقصد پورا ہو جائے۔ آج ان کے قدموں میں بیٹھ کے آج سے ان انکساری کے ساتھ اگر دونوں زندہ ہیں تو خوش قسمت ہے، اور اگر ایک دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو استغفار کیجئے گا کہ جتنی خدمت اپنے والدین کی کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں، اور اگر زندہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گھر میں لے کے جائیے گا، یاد رکھیے گا، فرمایا آمین۔ دوسرے منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری پہ آمین، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوا نہیں کہ دعا کے بغیر آمین کہا کہ جبرائیل، اور جبرائیل اپنی مرضی سے آتے ہیں یا اللہ کی مرضی سے آتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے۔ جبرائیل آئے، اللہ کے حکم سے بھیجے گئے، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا کہ وہ شخص کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکی تباہ و برباد ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا آمین، فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے محمد کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اوپر درود نہ بھیجا تباہ و برباد ہو جائے، کہا آمین۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ کما سکا، تباہ و برباد ہو جائے ایسا شخص۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق الامین کی زبان سے نکلتا ہے آمین۔ میرے دوستو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے جزیرہ عرب میں تشریف لے کے آئے تھے کہ جہاں پر ایک باغ سے اڑنے والی چڑیا اگر دوسرے کے باغ میں جا کر بیٹھ جاتی تھی تو اس پہ جنگیں جاری ہو جاتی اور ان کی نسلوں کو یہ جنگیں بھگتنا پڑتی تھی۔ اگر 2 قبیلوں کے مخالفین سفر کر رہے ہیں اور ایک کا گھوڑا آگے چلا گیا تو گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، پانی پینے کا مقام آ گیا تو پانی پینے پلانے پر جھگڑا، اور ایسا جھگڑا ہوتا تھا کہ ان کی کئی نسلیں اس نفرت کی آگ میں جھونک دی جاتی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سب کو شیر و شکر کیا، توحید کے نام پہ، قرآن کے نام پہ، اسلام کے نام پہ جب ان کو شیر و شکر کیا تو قرآن نے بتایا انما المؤمنون اخوہ، جو ایمان والے ہیں، جو اسلام والے ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو توحید والے ہیں، یہ آپس میں بائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جو زمانہ جاہلیت کی جنگیں تھیں، وہ جو زمانہ جاہلیت کے جھگڑے تھے، وہ جو زمانہ جاہلیت کے تمہارے اعمال، افعال، اقوال تھے، اللہ نے معاف فرما دیے، بٹ ناؤ انما المؤمنون اخوہ، لیکن اب تم بھائی مومن کا بھائی، اور یہ خون کے رشتوں سے کہیں زیادہ مضبوط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور ساتھ میں بتایا کہ ایمان والے آپس میں بھائی۔ آج کیا ہمارے اندر وہ جذبہ باقی رہا کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی؟ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی دین بھی ایمان بھی
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے. کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اقبال نے کہا تھا، رونا رویا کہ جس قوم کا قرآن یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہی آج ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے. مسجدوں، منبروں، محراب سے ان کے کفر کے فتوے جاری کیے جاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے فتوے جاری کیے جاتے ہیں. کیا یہ قرآن کا فرمان ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپس میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن کو جو مضبوط رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا مومن کے ہاتھ میں ہے، ان سے کہیے کہ اس کو مضبوطی سے سامنے اور تفرقہ میں نہ بٹے. اس کا ایک عذاب آج ہم بھگت رہے ہیں کہ یہی مسلمان کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے، یہی مسلمانوں کی صفیں درست ہوتی، یہ سیسا پلائی دیوار کی مانند ہوتے، تو آج اسرائیل کی جرت نہیں تھی کہ وہ فلسطین کی طرف بے میلی آنکھ سے بھی دیکھتے. کیونکہ ہم نے صرف اپنی مسجدیں نہیں، اپنی سرحدیں نہیں، ہم نے فرقے نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو بڑے بڑے ممالک میں تقسیم کر لیا. اب ایک ملک ہے جو اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور ایک ملک ہے جو فلسطین کی حمایت کرتا ہے، اور دونوں مسلمان ہیں. کیا قرآن کی آیات ان تک نہیں پہنچی؟ انما المؤمنون اخوہ. کیا ان تک قرآن کی وہ آیات نہیں پہنچی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اوہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب مظلوم پکارتے ہیں، بوڑھے پکارتے ہیں، عورتیں پکارتے ہیں، بچے پکارتے ہیں کہ ہماری داد رسی کی جائے، اور تم ہو کہ زمین کے ساتھ چپکے جاتے ہو. آخر تمہیں کیا ہو؟ یہ ہمارے 55 ممالک کی افواج کیا گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے رکھی ہیں ہم نے؟ یہ 39 ممالک کی افواج کا اتحاد یہ کس لیے تھا؟ مچھلیاں پکڑنے کے لیے تھا؟ کیا یہ غوری ہم نے جو ہے وہ شبرات پہ چلانے کے لیے رکھے ہیں؟ وہاں پر ہمارے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ہماری عورتوں کی عزت دری کی جا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور یہ 39 ممالک کی فوج تماشا دیکھ رہی ہے. بحثیت مجموعی مسلمانوں کی جو تعداد ہے، افواج کی جو تعداد ہے، اگر اسرائیل کی طرف منہ کر کے تھوکے تو اس تھوک کے سیلاب میں یہ بہہ جائے. لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، یہ آپس میں کٹے ہوئے ہیں، یہ آپس میں کینہ اور بغض رکھے ہوئے ہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نعت کے لیے، ہم تو ثنا کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جائے. میرے دوست و بھائیوں، جن کو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں حرم میں ایک فلسطینی کو ملا تو وہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا ملک حالت جنگ میں، بجائے یہ کہ تم اپنے ملک فلسطین کے بارے میں دعا کرو، تم پاکستان کی دعا کر رہے ہو. تو اس نے کہا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کی حفاظت فرمائی تو پاکستان کے مسلمان ایک دن بیت المقدس کو آزاد کروا لے. میرے دوستو بھائیو بزرگو، کیا آج ہم کو اپنا شکل دکھا سکتے؟ اگر آج ہم مر گئے تو کیا حشر والے دن ان کا سامنا کر سکیں گے؟ بالکل نہیں کر سکتے. ہماری حکمرانی، ہماری افواج، ہماری قیادت بے حسی کی تصویر بنی پڑی ہے، اور دوسری طرف ہر ملک کھڑا ہو کے کہتا ہے we stand with the Israel, we stand with the Israel. اور اسرائیل ایک بکھرے ہوئے ہاتھی کی طرح، ایک بدماش کی طرح کہتا ہے کہ ہمارے اوپر دنیا کا کوئی قانون لاگو نہیں ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا کہ یہ تتر بتر ہے، یہ بکھرے ہوئے تنکوں کی مانند ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب پوری قوم میں کفار تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑیں. تو فرمایا
کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا تعداد میں کم نہیں ہوں گے بلکہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکل چکا ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ کہ تم وہن میں مبتلا ہو چکے ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول what is the وہن؟ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، تمہیں دنیا میں دنیا سے اس قدر محبت ہو چکی ہوگی اور تمہارے دلوں میں موت کی نفرت پیدا ہو چکی ہوگی، لہذا اس وقت تمہارا کوئی کیا آج وطن کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے؟ مال کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے؟ بیوی اور بچوں کی محبت دلوں میں نہیں ہے؟ اللہ کے دین کی نسبت میرے دوستو بھائیو بزرگو، اگر آج فلسطین، آج اگر القدس ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے تو بچے گا مدینہ بھی نہیں اور حرم بھی نہیں بچے گا، کیونکہ ان کا مقصد محض فلسطین کا حصول نہیں ہے۔ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اس میں پاکستان کے بھی بیشتر حصے آتے ہیں۔ اور اگر آج وہ جنہوں نے ہمیں توحید کا پیغام پہنچایا، اللہ کا رسول کا پیغام پہنچایا، جنہوں نے قرآن کا پیغام پہنچایا، آج اگر ان کے بچوں کی لاشیں گلی اور محلوں میں پڑی ہیں، تدفین نہیں کر پا رہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کون سے ہمارے بچوں کی لاشیں ہیں، تو پھر اپنے بچوں کے لیے انتظار کریں۔ اگر آج ہماری غیرت زندہ نہیں ہوتی، اگر آج ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اگر آج ہم پریشر ڈیولپ نہیں کرتے، اگر آج اپنی حکومتوں کو نہیں کہتے، اگر آج حکومت کو تیار نہیں کرتے، اگر آج اپنی افواج کے لیے ہم کوشش دو نہیں کرتے، تو پھر اپنے بچوں کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے اس میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان سیسا پھیلائی دیوار کی مانند۔ آج ہم بے حسی اور بے بسی کی تصویر بن گئے۔ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی کوئی مجبوریاں ہوں، لیکن حکومت کی سرپرستی میں اپنے جوانوں کو تو اجازت دیجیے۔ حکومت کی سرپرستی میں ہمیں اتنی تو اجازت دیجیے کہ ہم اپنا مال اپنے بہن بھائیوں کے لیے خرچ کر سکیں، اپنی جان اپنے بہن بھائیوں کے لیے خرچ کر سکیں۔ ٹھیک ہے تمہاری کوئی ڈپلومیسی، کوئی پالیسیز ہوں، پوری دنیا میں تم نے منہ دکھانا ہوگا، there is no problem. But why are you creating problem for us? ہمارے لیے مصیبت کیوں کھڑے کر رہے ہو؟ ہم نے حشر والے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اور ہم سے بہتر تو وہ حجاج بن یوسف تھا یار، اے بدنام زمانہ جس کو کہتے ہو۔ جب ایک قافلہ سندھ سے گزر رہا تھا تو اس نے کہا تھا یا اہل الحجاج، جب راجہ داہر نے مسلمانوں کا قافلہ لوٹا اور 2-3 بچیوں نے ندا لگائے یا اہل الحجاج، یا اہل الحجاج، اوہ حجاج کہاں ہو؟ اوہ سلطنت اسلامیہ کے اوہ پہرے دار کہاں ہے تو؟ دیکھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو کس طرح نوچ رہا ہے حجاج بن یوسف۔ اور چند لوگ جو وہاں پر بچ گئے انہوں نے جا کے حجاج کے دربار میں کہا کہ حجاج امت مسلمہ کی بیٹیوں کا پیغام تجھ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یا اہل الحجاج، حجاج کہاں ہے؟ دیکھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو، اوہ دیکھ کنیزہ ہو تیری کنیزوں کو، اوہ دیکھ فاطمہ کی بانتیوں کو کس طرح نوچا جا رہا ہے۔ حجاج نے قسم کھائی، حجاج نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میری کمر میرے بچھونے سے تب تک نہیں لگے گی جب تک میں امت مسلمہ کی بیٹیوں کو راجہ داہر سے آزاد نہیں کروا لیتا۔ یار ہمارے اندر تو اتنی بھی غیرت نہیں، ہمارے اندر تو آج اتنی بھی غیرت نہیں۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرمائے، اور حکمرانوں کے لیے غیرت مند حکمرانوں کے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے اندر بھی غیرت پیدا کیجیے کہ کیا ہم وہی مسلمان ہیں کہ جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو مقصود ہے، اللہ کو محبوب ہے؟ نحن مسلمون، نحن مومنون، نحن متحدون، نہیں، نہ ہم مسلمان ہیں، نہ متحد ہیں، نہ مومن ہیں۔ مومن کا نہ روش یہ ہوتی ہے، نہ اخلاق معاملات کردار کے ہوتے ہیں۔ آج ابھی تک تو ہم اپنے مسجدوں کے جھگڑوں سے نہیں نکل پا رہے، ابھی تو ہم اپنی مسجدوں کے قبضے نہیں چھڑا پا رہے، ابھی تو ہم داڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بحث ہے کہ داڑھی فرض ہے کہ نہیں، اور ادھر میری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ماؤں کے سروں سے دوپٹے نوچے جا رہے ہیں، اور بچوں کے اوپر فاسفورس بم گرائے جا رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں۔
اوے تف ہے ہمارے اوپر، نہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت آئی کہ ادھر ہمارے بچے بہنیں بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ورلڈ کپ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اوے تف ہے ایسے اسلامی، ایسے مسلمان۔ اقبال نے کہا کہ تم مسلمان، یہ اندازہ مسلمانی ہے، نہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا کوئی پاس ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کوئی احساس ہے، اور نہ امت مسلمہ کا کوئی درد ہے تمہارے دلوں۔ آج عزت تلاش کر رہے ہیں، آج پوری دنیا میں روک دیا گیا ہے، پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلاؤ، آج کہاں ہے؟ Where is your ابابیل؟ وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے؟ آج لاؤ ابابیل کو۔ میرے دوستو بھائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین فتح ہونے جا رہا تھا، بیت المقدس جب فتح ہونے جا رہا تھا، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھیں آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ تو کر لیا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی رزق ہے کہ ہم سالہ سال اندر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، آپ کو محاصرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک درویش صرف ایک بادشاہ ہوگا جو ایک بھی جان کے ضیاع کے بغیر بیت المقدس کو فتح کرے۔ مرشناس نے ابو عبیدہ، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیے۔ جب وہ آئے تو ایک ہاتھ میں جوتا تھا، دوسری ہاتھ میں نکیل تھی، اور غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جب گئے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین وہاں بڑے بڑے عمراء ہیں جن کے ساتھ میٹنگ ہے، میں آپ کے لیے اچھے لباس اور اچھی سواری کا انتظام کر دیتا ہوں، لہٰذا آپ اچھا لباس زیب تن کر کے سواری کے اوپر براجمان ہو جائیں۔ فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح، اگر میں نے تجھے امیر المومنین نہ بنا کر بھیجا ہوتا تو میں تجھے درے لگاتا کہ ہم وہ قوم تھے کہ جو بالوں کا لباس پہنا کرتے تھے، جو چھال کی چھتوں کے نیچے رہائش پذیر ہوا کرتے تھے، سارا دن بیڑ بکریاں اور اونٹ چرایا کرتے تھے صحرا میں۔ آج اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کے سبب سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، تو آج وہی عزت تم لباس اور سواری میں تلاش کر رہے ہو۔ اگر میں نے تجھے امیر بنا کر نہ بھیجا ہوتا تو میں تجھے درے لگاتا۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، میں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے پڑھا کہ کیا اسلام میں جو توحید ہے، اس توحید کی کوئی مثال کسی دوسرے مذہب میں ملتی ہے۔ میں نے سیولائزیشن کو بھی پڑھا، میں نے مذاہب کو بھی پڑھا، میں نے ہندو مت، سکھ مت، بدھائزم کو، جوڈائزم کو، کرسچینٹی کو پڑھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو توحید اسلام میں پیش کی ویسی کہیں توحید نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں پڑھا، آپ علیہ السلام کے اخلاق، معاملات، کردار کے بارے میں پڑھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کہیں نہیں ملا۔ میں نے قرآن کے بارے میں پڑھا کہ یہ قرآن وہ کتاب کہ جو انسانیت کے تمام مسائل کا حل پیش کرتی ہے، اور ویسے ہی لیکن امت مسلمہ کے بارے میں نے پڑھا تھا انما المؤمنون اخوہ۔ سچی بات ہے کہ اس کی تعبیر دیکھنا بھی باقی ہے۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہندو ہے، میں نے دیکھا کہ کوئی معذرت، میں نے دیکھا کہ کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، لیکن کبھی کہیں مجھے کوئی مسلمان نظر نہیں۔ اور اقبال نے رونا رویا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اوے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ ہمیں تو یہ سبق دیا گیا تھا، اور تب ہی ہماری صفیں سیسا پھیلائی دیوار کا منظر پیش کر سکتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یقین محکم مبتہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہم تو اس کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، اور ہم کس چکر میں پڑے؟ میرے دوستو بھائیو،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمران بھی نیک اور صالح تب عطا فرماتے ہیں کہ جب اس کی رعایا اللہ کی تابع فرمان ہو۔ اگر قوم کرپٹ ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمران نیک اور صالح کبھی بھی نہیں عطا فرماتے۔ میرے دوستوں بھائیوں، یہ تھی تو سیرت کانفرنس، لیکن میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ یہ سیرت کا کتنا اہم پہلو ہے کہ جس کو ہم نے نظر انداز، جس کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال۔ آج وہی اسرائیل کہ جو پوری دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹ رہا تھا کہ مسلمانوں نے، جرمن ہٹلر ہمارے اوپر اتنا ظلم کیا کہ ہمارے 60 لاکھ یہودی جو ہے وہ مار دیے۔ ہٹلر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں چند ایک یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ کل کو دنیا کو پتا چلے کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا تھا۔ آج وہی جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ ہماری اقوام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کے بچے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں اسلحے کی ٹریننگ باقاعدہ طور پہ حاصل کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بچہ ہے، گن شن اس کو نہیں دکھانا، اس کو گن شن ابھی نہیں دکھانا۔ اور وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو ٹریننگ سکھا رہے ہیں۔ ان کا ہر نوجوان 2 سال کی ٹریننگ حاصل کرتا ہے، ان کا ہر نوجوان 33 مہینے ملٹری کی سروس کرتا ہے، یہ ان کے لیے لازم ہے۔ اور ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں۔ ایک ماں نے جب بچہ پیدا کیا، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کسی نے کہا کہ یہ تو کالا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو مقابلہ حسن میں بھیجنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں نے تو اس کو بیت المقدس آزاد کرنے کے لیے بھیجا، پیدا کیا۔ تو پوچھا کہ یہ تو کیسے کرے گا؟ اس نے کہا کہ آنے والا وقت بتائے گا۔ 25 سال کی عمر میں وہ بچہ بھی ٹریننگ نہیں حاصل کر رہا تھا، وہ ایم ایس سی نہیں کر رہا تھا، وہ بھی کیرم بورڈ اور گیم نہیں کھیل رہا تھا، وہ بھی موبائل کے چکر میں نہیں تھا۔ وہ 25 سال کی عمر میں بیت المقدس کے دروازے پہ فاتحانہ کھڑا تھا، جس کو تاریخ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کی مائیں بچے پیدا کرتی ہوں گی، لیکن مسلمانوں کی مائیں شیر اور چیتے پیدا کرتی ہیں۔ لیکن آج نہ وہ مائیں رہی اور نہ وہ بچے رہے، اسی لیے شاید بیت المقدس پکار رہا ہے کہ نبیوں کی سرزمین پہ خون بہایا جا رہا ہے۔ وہ دیکھو کہ جنہوں نے تمہیں توحید سکھائی تھی، جنہوں نے رسالت پہنچائی تھی، جنہوں نے قرآن پہنچایا تھا، آج ان کے بچے یتیم ہوئے پڑے ہیں، آج ان کے عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، آج ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں۔ اوہ کہاں ہو تم مسلمانوں؟ آج قدس پکار رہا ہے اور ہم بے حسی کی تصویر بن کے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ میرے دوستو، بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیرت کے اس پیغام کو سمجھ کے، اس کو پڑھ کے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم سچی بات ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے مجبور ہیں، کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا حُوُّ العباد، حُوُّ العباد۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا عبادت بھی ہے، یہ عبادت کا مغز بھی ہے، اور فرمایا کہ یہ مومن کا اسلحہ بھی ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو کاٹا جا رہا ہے، لیکن ہم قاصر ہیں، تو کم سے کم راتوں کی تنہائیوں میں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے، آنسو بہا کے دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، آنسو بہانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں وسائل بھی عطا فرمائیں گے، اور کوئی راستہ بھی عطا فرمائیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔